کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے، یہ ہم کلمات جو مسیح صلیب کے اوپر جو ہے ادا کرتا ہے اس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو کلمہ ہم سیکھیں گے وہ 5واں کلمہ ہے جو وہ صلیب کے اوپر ادا کرتا ہے۔ اس کو آپ یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب کی 28 اور 29ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب اس کی 28 اور 29ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اس کے بعد جب یہوہ شاہ نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کلام خدا جو ہے یہ ہمیں اس میں 2-3 باتیں جو ہے سکھا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ میرا اور آپ کا نجات دہندہ صلیب کے اوپر جو 5واں کلمہ ادا کرتا ہے، یہ بیسیکلی یونانی زبان میں ایک لفظ پر مشتمل ہے، اور یونانی زبان میں یہ جو ایک لفظ ہے وہ ڈپساؤ جو ہے لفظ ہے، جس کا انگلش میں ترجمہ جو کیا گیا وہ 2 ورڈز پہ کیا گیا، آئی تھرسٹ، اور اس کے بعد آپ اسے آئی ایم تھرسٹی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور اردو زبان میں یہ 3 لفظوں کے اوپر جو ہے اس کو ترجمے میں کیا گیا، ڈپساؤ کو، جو میں پیاسا ہوں آپ نے سنا۔ تو یہ جو ڈپساؤ ہے ورڈ، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے پیاسا ہونا، اور یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ لفظ ہے جو میرا اور آپ کا مسیح 5واں جو ہے کلمہ صلیب کے اوپر ادا کرتا ہے۔ کلام خدا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جان سے کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ اس کی اب یہ جو مصلوبیت کی اذیت ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے ایک بریف پیرائے میں، یہ اب ختم ہونے کو ہے، اور یہ وہ واحد وقت ہے، یہ وہ واحد الفاظ ہیں جو وہ صلیب کے اوپر اپنی اس اذیت کی بارے میں ادا کرتا ہے۔ واحد الفاظ جو اس نے اپنی اذیت کو، جو اسے مصلوبیت کے دوران دی گئی ہے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر، تاکہ ہم اس کے مارخانے سے بچائے جائیں، ہمیں وہ اذیت جو ان سے نہ ملے، وہ یہ اذیت اپنے اوپر لیتا ہے، اور اس کا پہلی اور آخری مرتبہ جو ہے 5ویں کلمے میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس اذیت کا اظہار جو ان سے ہے وہ کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ 2 جو نوشتے ہیں ان کا پورا ہونا ضرور تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کے بارے میں نوشتہ کہا گیا ہو اور وہ پورا نہ ہو۔ ہم نے ابھی یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب میں دیکھا، وہاں پہ کلام خدا آپ کو 28ویں آیت میں بتا رہا ہے، اس کے بعد جب یہوہ شاہ نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ ہم اس کو جو ہے وہ لٹل بٹ ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے اس پوری ورس کو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ جو اس کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، میں پیاسا ہوں، آئی تھرسٹ، یا ڈپساؤ جو ہے جو یونانی زبان میں لفظ ہے، یہ وہ واحد وقت ہے جب اپنی مصلوبیت کے دوران جو اذیت وہ سہ رہا ہے، جو دکھ سہ رہا ہے، جو تکلیف سہ رہا ہے، وہ واحد یہ لفظ اس وقت ادا کرتا ہے،
اور یہ ادا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نوشتوں کا پورا ہونا ضرور ہے۔ ہم ان نوشتوں میں آتے ہیں، ہم زبور 22واں باب اس کی 15 سے 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ زبور کی کتاب 22واں باب اور اس کی آپ جب آیت نمبر 15 اور 16 دیکھتے ہیں تو کلام خدا جو ان سے وہ آپ کو سکھاتا ہے، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ کلام خدا جو ان سے یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ اس اذیت کا شکار ہے، اس کی سفرنگ جون سی ہے وہ آلموسٹ اب اینڈنگ کے اوپر ہے، اس کی اذیت جون سی جو اس کو دی گئی ہے وہ تمام ہونے کو ہے، وہ ختم ہونے کو ہے، اور نوشتے جو اس کے بارے میں کہے گئے تھے اس اذیت کے بارے میں، وہ اس اذیت کے بارے میں اب بیان کرتا ہے، وہ لفظ ادا کرتا ہے ڈپساؤ، جس کا ترجمہ کیا گیا انگلش میں آئی تھرسٹ یا میں پیاسا ہوں اردو میں کیا گیا۔ ایک اور حوالہ جو ہے جو نوشتہ اس کے بارے میں پورا ہوتا ہے وہ زبور 69 ہے، اور اس کی آپ 21ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں، زبور 69 اور اس کی 21ویں آیت، تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ جو ان سے یہ کلام خدا بیان کرتا ہے، یہ ہزاروں سال پہلے جو ان سے یہ لکھا گیا زبور، آج جب میرا اور آپ کا مسیح صلیب کے اوپر ہے تو وہ ان نوشتوں کو جو ان سے جانتا ہے اور ان نوشتوں کے پورا ہونے کو جو ان سے وقت ہے، اور وہ یہ لفظ ادا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب اس کو جو ہے یہ سرکہ یا مر ملی ہوئی میں جس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ دی گئی، یہ دوسری مرتبہ ہے جب اس کو دی جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ ابھی اس کو صلیب کے اوپر چڑھایا نہیں گیا، ابھی وہ مصلوبیت کے دور میں گزر رہا ہے، ابھی وہ اپنی صلیب لادے ہوئے آ رہا ہے، اور اس وقت اس کو جو ان سے وہ دیا جاتا ہے، اور یہ دوسری مرتبہ ہے جب وہ پکارتا ہے میں پیاسا ہوں، آئی تھرسٹ ڈپساؤ، تو اس کو جو ان سے یہ دیا جاتا ہے، اور یہ نوشتہ جو ان سے جو اس کے حق میں لکھا گیا تھا اس کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اس کو آپ متی رسول کی انجیل 27واں باب 34ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، پہلی دفعہ اس نے کب کہا، اور مرکز رسول کی انجیل 15 باب اس کی 23ویں آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا جو نجات دہندہ ہے، میرا اور آپ کا مسیح جو ہے، یہاں پر ہمیں کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف وہ خدا ہے بلکہ وہ مکمل انسان بھی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ جب آپ سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیا وہ انسان تھا تو آپ کو فخر سے کہنا چاہیے کہ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ مکمل انسان تھا اور وہ مکمل خدا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں خدا ہے، ایک ہی وقت میں وہ انسان تھا جب وہ زمینی خدمت کے لیے مجسم ہوتا ہے۔ ہم اس کو جو ان سا ہے کس طرح پہچانتے ہیں کلام خدا کے اندر سے، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی جب ہم 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، تو کلام خدا جو ہے ہمیں یوں سکھاتا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ اس کی جب آپ پہلی آیت میں آتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اب یہ جو کلام خدا ہے جو اس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ مجسم ہو رہے ہیں
اور جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور یوحنا پہلا باب 14ویں آیت بیان کرتی ہے، اور کلام مجسم ہو رہا ہے، کلام جسم کی صورت اختیار کر رہا ہے، کلام جون سا ہے ایک مکمل انسانی شکل جون سی ہے وہ اختیار کر رہا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آگے چل کر ہم جب پہلا یوحنا پہلے باب میں آتے ہیں اور اس کی پہلی آیت کو جو ہے دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کلام خدا یہ بتاتا ہے، جس طرح آپ نے یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں دیکھا کہ کلام خدا کے ساتھ ہے اور کلام خدا ہے، اور 14ویں آیت بیان کرتی ہے وہ مجسم ہو رہا ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت بیان کرتی ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوتا ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہے، اور پہلا یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت بیان کر رہی ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ صرف اس کے باتوں کو ہم نے سننا ہے بلکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا بھی۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا ہے، جو مجسم ہوتا ہے اور جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، ہمارے درمیان رہتا ہے، ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور اسے چھوتے بھی ہیں۔ کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح، میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو ہے وہ ایک مکمل انسان بھی تھا۔ ہم جو ان سے ایسا ممکن نہیں ہے، آج تک ایسا کبھی نہ ہوا نہ کبھی ہوگا کہ ایک انسان جو ہے وہ انسان اور خدا دونوں ہو، ایسا کبھی جو ان سے ممکن نہیں ہوا۔ یہ واحد ہستی ہے جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ خدا ہے، وہ ابتدا سے ہے، وہ مجسم ہوتا ہے، وہ زمین پر آتا ہے، ہمارے درمیان میں رہتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اسے سنتے ہیں اور اسے چھوتے بھی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ ہمیں کیسے علم ہوتا ہے وہ خدا ہے؟ اگر ہم کلسیوں پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں آئیں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت یوں کلام خدا بیان کرتا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ He is the creator and he creates۔ اس نے سب چیزیں بنائی ہیں، اس کے وسیلے سے سب چیزیں بنی ہیں۔ کلام بتا رہا ہے خواہ آسمان کی خواہ زمین کی، چاہے وہ آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں فرشتے، چاہے زمین کے اوپر انسان، حیوانات، جاندار، بے جان چیزیں، وہ ابتدا سے ہے، اور ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اسے چھوا، اسے سنا اور اسے دیکھا، اور اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ نہ صرف انسان ہے بلکہ وہ خدا بھی ہے۔ کلام خدا ہمیں وضاحت کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح جب وہ زمین پر آتا ہے تو ایک مکمل انسان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ نہ صرف اس کے اندر خدائی قوت موجود ہے بلکہ وہ خدا ہوتے ہوئے مکمل جسم کی صورت بھی رکھتا ہے، اور جب وہ جسم کی صورت رکھتا ہے تو جسم کی سفرنگز جو سی ہیں وہ بھی اس کے اوپر
लाजिम ठहरती है। हम कलाम खुदा से देखते हैं, उसे भूख लगती है। हम कलाम खुदा से देखते हैं, वो आजमाया जाता है। हम कलाम खुदा से जानते हैं, उसे छुआ जाता है। हम कलाम खुदा से देखते हैं, उसे सुना जाता है, उसे देखा जाता है। वो रोता है। कलाम खुदा आपको मुख्तलिफ हवालों में बयान करता है। उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है। आप जानते हैं, सामरी औरत का आपको वाकया जो है वो ज़हन नशीन होगा। जब वो बैठा है और वो सामरी औरत से कहता है, मुझे पानी पिला। वो निजात दहिंदा जिसके अल्फाज जिंदगियों में चश्मा बन जाते हैं, वो प्यासा है और वो सामरी औरत से पानी तलब करता है। इसलिए तलब करता है क्योंकि वो एक मुकम्मल इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है। खुदा होते हुए वो मुकम्मल इंसान भी है। अगर वो फरिश्ता होता तो फरिश्तों को जो उनसे है प्यास नहीं लगती। अगर वो सिर्फ खुदा होता तो खुदा को प्यास नहीं लगती। जब वो पानी मांगता है तो खुदा होते हुए वो इंसान भी है, और इंसान होने की वजह से वो दुख तकलीफें वो महसूस करता है। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि मेरा और आपका निजात दहिंदा सलीब पर क्यों चढ़ता है। वो क्यों जौन सा जिस्म की सूरत अख्तियार करता है। वो क्यों इस दुनिया के अंदर आता है। वो इसलिए आता है कि वो दूरी जो बागे अदन में इंसान और खुदा के दरमियान ठहरी, आदम और हवा के गुनाह के बायस, उस दूरी का कफारा अदा करना जरूर है। और अगर वो ये दुख और तकलीफें वो खुद अपने ऊपर नहीं लाता, अगर ये कोड़े और थूक जो उसके ऊपर फेंका जाता है, जो उसे मुक्के मारे जाते हैं, जो उसके कोड़े मारे जाते हैं, जो कांटों का ताज पहनाया जाता है, जो ठट्ठों में उड़ाया जाता है, जो हाथों और पैरों में कील ठोके जाते हैं, अगर ये दुख और तकलीफ वो अपने ऊपर ना लेता तो ये दुख और तकलीफ गुनाह के बायस मेरे और आपके ऊपर होती। ये तकलीफें जो सी उसने अपने ऊपर ला दी। वो इंसान बनकर इस दुनिया में आता है, खुदा होते हुए वो इंसान बनता है ताकि उसके मार खाने से हम बच जाएं, ताकि अदरवाइज मैं और आप सलीब के ऊपर खींचे जाते। वो हमारी खातिर सलीब पर खींचा गया और वो पुकारता है, मैं प्यासा हूं, डिप्साओ, आई थर्स्ट। हम कलाम खुदा के अंदर यूहन्ना 19 बाब और उसकी 28वीं आयत को जो उनसे फिर से देखते हैं। कलाम खुदा हमें सिखाता है, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत, कलाम खुदा हमें यूं सिखाती है, इसके बाद जब यहोवा शाह ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नुश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। कलाम खुदा आपको यह सिखा रहा है, जब मेरे और आपके निजात दहिंदा ने जान लिया कि whatever he was supposed to do, he was supposed to accomplish, जो जिस मकसद के लिए
وہ یہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، آسمانی تخت چھوڑتا ہے، زمین پر آتا ہے، مار کھاتا ہے، ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے، صلیب پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ مقصد، وہ قربانی جس کے وسیلے ہمارے گناہ بخشے گئے، وہ اب پوری ہونے کو ہے، تو وہ چلاتا ہے، میں پیاسا ہوں۔ کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ، اس کے باوجود کہ اس سے کوڑے مارے گئے ہیں، اس کے باوجود کہ اسے کیلوں سے صلیب پر ٹھونک دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اس کے باوجود کہ اس کے اوپر تھوکا گیا ہے، he is aware, he is fully aware، وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں ہے۔ اس اذیت کے باوجود وہ مکمل طور پر جانتا ہے، he knows، کہ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ کلام خدا ایسے نہیں بیان کر رہا کہ جب اس نے جان لیا، جب یہوہ شاہ نے جان لیا، he knows it، وہ جانتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں وہ اب پورا ہے۔ یہ میری قربانی جون سی ہے جو بنی نوع انسان کے لیے میں نے دینی تھی، ادا کرنی تھی، وہ اب مکمل ہونے کو ہے، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ وہ نوشتوں کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے بارے میں پیدائش سے لے کر اس کی مصلوبیت تک، اور مصلوبیت سے لے کر اس کی دوسری آمد ثانی تک نوشتے بیان کرتے ہیں اس کا۔ کلام خدا کہہ رہا ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں، تو وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ یونانی زبان کا ایک ہی لفظ ڈپساؤ، جس کو انگلش میں 2 ورڈز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا آئی تھرسٹ، اور اردو میں 3 لفظوں پہ مشتمل ہے، میں پیاسا ہوں۔ ہی از فلی اویئر، جب اس نے جان لیا اور نوشتے پورے ہوں۔ نوشتے جو ان سے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ابھی میرا اور آپ کا نجات دہندہ جسم کی صورت اختیار نہیں کرتا، نوشتہ ہے کہ وہ کنواری عورت سے پیدا ہوگا۔ یسایہ 7:14 اور متی رسول کی انجیل 1:18 بیان کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ نوشتہ پورا ہوا۔ نوشتہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا۔ میکا نبی 5:2 میں اور متی رسول 2:1 میں بیان کرتا ہے، نوشتہ پورا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم عام طور پہ کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں، یہ وہ اس کا فاتحانہ یروشلم میں داخل ہونا ہے، یہ اس نوشتے کو ظاہر کر رہا ہے جب اس کے دوسری آمد ثانی ہوگی۔ زکریا 9:9 اور یوحنا رسول کی انجیل 12 باب 13-14 آیت بیان کرتی ہے۔ ہم اس کی مصلوبیت کی طرف آتے ہیں تو مصلوبیت کے لیے
اس کے بارے میں نوشتہ ہے کہ اسے 30 سکوں کے عوض بیچا جائے گا۔ یہ نوشتہ زکریا 11واں باب 12ویں 13ویں آیت بیان کرتی ہے۔ متی رسول کی انجیل 26واں باب 15 سے 16ویں آیت بیان کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس مصلوبیت کے دوران یہ نوشتہ پورا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں نوشتہ ہے کہ جو 9 مولود بچے ہیں ان کو قتل کروا دیا جائے گا بیت لحم کے ارد گرد کے علاقے میں۔ جرمیا 31:15 اس کو بیان کرتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 2 باب 16ویں آیت بیان کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ نوشتہ پورا ہوا۔ اسی لیے کلام خدا یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب 28ویں آیت میں بیان کر رہی ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ 300 سے زائد نوشتے اس کے بارے میں کہے گئے۔ ہم نے چند نوشتوں کو بھی دیکھا۔ پیدائش سے لے کر مصلوبیت تک، مصلوبیت سے لے کر اس کی دوسری آمد ثانی تک نوشتوں کا پورا ہونا ضرور ہے۔ اس نے ایسے نہیں اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کر دیے۔ سفرنگ تو اس کو جون سی ہے وہ پچھلے 24 سے زیادہ گھنٹوں سے ہے، لیکن پہلی مرتبہ وہ اپنی سفرنگ کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ سفرنگ کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ سفرنگ کا اظہار نہ کیا جاتا۔ اگر یہ سفرنگ کا اظہار نہ کیا جاتا تو نوشتے پورے نہ ہوتے، اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کے بارے میں جو نوشتہ کہا گیا ہے، جو پیشن گوئی کی گئی ہے، وہ پوری نہ ہو۔ کیا وہ سو خدا نہیں ہے جب وہ صلیب پر ہے؟ اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر میری اور آپ کی قربانی رائے گاں گئی، کیونکہ ہم نے کلام خدا سے سیکھا یہ وہ کلام ہے جو خدا کے ساتھ اور خدا تھا اور وہ مجسم ہوتا ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہے۔ ہم اسے چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا کی گئی، خواہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی ہوں۔ اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر گناہ ایک عام شخص اپنے کندھے پر لاد دے تو وہ گناہ کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جب وہ خدا ہے تو خدا کو پیاس نہیں لگتی، نہ فرشتے کو پیاس لگتی ہے، نہ خدا کو پیاس لگتی ہے۔ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں خدائی قوت بھی رکھتا ہے اور انسانی جسم بھی رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کلام خدا یوحنا رسول کی انجیل 19واں باب 28ویں آیت یہ بیان کرتی ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ یہ ایسے نہیں ہے، ہم نے اس کے آیت کو بارہا سنا ہوگا، بارہا پڑھا ہوگا، لیکن شاید کلام خدا سے یہ سیکھا نہیں ہوگا کہ یہ سفرنگ کا اظہار کیوں کیا گیا۔ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ سفرنگ کا اظہار اس لیے کیا گیا تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں
اس کی سفرنگز اگر آپ پڑھنا چاہیں نوشتوں میں تو یسایہ نبی کا صحیفہ 50 باب کے اندر موجود ہے، 53 باب کے اندر جو ہے موجود ہے اس کی سفرنگز۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یہ جو سفرنگ کا اظہار اس نے کیا ہے، یہ جو لفظ اس نے ادا کیا ہے، یہ اس لیے ادا کیا ہے کیونکہ وہ انسان مکمل انسان ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ تھکتا بھی ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسے صلیب پر چڑھے قریباً 6 گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس صلیب پر 6 گھنٹے گزرنے سے پہلے اس کا بہت سارا خون بہہ چکا ہے، وہ نہایت اس کا جسم جو ہے تھکاوٹ کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے، پیاس کا شکار ہے۔ ایک رات قبل میرا اور آپ کا نجات دہندہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گیتسمنی باغ میں جاتا ہے، اور گیتسمنی باغ میں جا کر وہ باپ سے دعا کرتا ہے، اور کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بوندوں کی مانند ٹپکتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ گیتسمنی باغ ہی میں اس کا ایک شاگرد جس میں شیطان سماتا ہے، یہودا اسکریوتی، وہ آ کر اس کا بوسہ لیتا ہے، اور اس بوسے کے سبب اس کو جو سا ہے رومی سپاہی گرفتار کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو گرفتار کرنے کے بعد رات ہی کے وقت اسے سردار کاہن کے پاس لے جایا جاتا ہے، اس پر مقدمہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ساری رات اس کے اوپر جو سے اسے ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے، اس کے تمانچہ مارا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ صبح کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ اسے پلاطس کے پاس لے جایا جاتا ہے، پلاطس اسے ہیرودیس کے پاس بھیجتا ہے، ہیرودیس اسے واپس پلاطس کے پاس بھیج دیتا ہے، پلاطس اسے کوڑوں کی سزائیں دیتا ہے اور موت کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن سے میرا اور آپ کا نجات دہندہ گزرا ہے، اور یہ 1 گھنٹے پر مشتمل نہیں ہے، یہ گھنٹوں پر محیط ہے۔ اس انسانی جسم کو توڑا گیا ہے، اس انسانی جسم کو تھکاوٹ کا شکار کیا گیا ہے، اس انسانی جسم کو اذیت دی گئی ہے، اور یہ وہ اذیت کا سبب ہے جب وہ پکارتا ہے میں پیاسا ہوں، ٹپساؤ، I thirst۔ کیا وہ خدا ہوتے ہوئے اپنی اس پیاس پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا؟ وہ یقیناً رکھ سکتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں گیتسمنی باغ میں جب اس کی گرفتاری کے لیے آیا جاتا ہے تو میرے اور آپ کا نجات دہندہ کا ایک شاگرد
میان سے تلوار نکالتا ہے اور ایک نوکر کا کان اڑا دیتا ہے. اور میرا اور آپ کا مسایہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں اور باپ سے فریاد کروں تو 12 تمن سے زیادہ فوج میرے لیے مہیا کر دے گا. باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. وہ خدا ہے. کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ یہ لفظ اس لیے ادا کیے گئے تاکہ وہ نوشتے جو اس کے بارے میں کہے گئے تھے وہ پورے ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا کے کلام کے اندر جھول ہو. میرا اور آپ کا مسایہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس زندگی کا وہ پانی ہے جس کو اگر آپ پیئیں گے تو آپ کے اندر سے وہ چشمہ بن کر پھوٹ نکلے گا. آج وہ اس نوشتے کے باعث جس کو پورا ہونا نوشتے کو ضرور ہے وہ چلاتا ہے میں پیاسا ہوں. عمومی طور پر اس کو کلام سنانے والے اس طریقے سے بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس نے اس لیے یہ کہا میں پیاسا ہوں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہری کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ پیاسا ہے صلیب پر بھی. وہ یہ چاہتا ہے کہ سب جو ہے اس قربانی کو قبول کریں. اس کا احساس کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کلام خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں تاکہ اس کی پیاس جون سی ہے بجھ سکے. یہ ظاہری طور پر تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں لیکن جو کلام خدا بیان کرتا ہے کلام خدا بیان کرتا ہے جب اس نے جان لیا کہ اب سب باتیں پوری ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں. کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ یہ اس لیے اپنی اذیت کا اظہار وہ کرتا ہے کیونکہ نوشتوں کا پورا ہونا ضرور تھا. ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے کلام کی بدولت سیکھنے کو جو ہے وہ دیتا ہے. وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں. ہم اس قربانی کو جو ہے وہ قبول کر سکیں. ہم اپنی پرانی گناہ آلودہ زندگی سے کنارہ کر سکیں تاکہ میرا اور آپ کا مسایہ اس پانی کو جو وہ ہمارے دینے کے لیے ہمیں دینے کے لیے تیار کھڑا ہے وہ ہمارے اندر سے چشمہ بن کر بہہ سکے اور ہم اس اذیت کا شکار نہ ہو سکیں اور ہم جو انسا ہے اس اذیت کے سبب سے نہ چلا سکیں کہ میں پیاسا ہوں. ہماری پیاس بجھانے کے لیے
وہ خود پیاسا بنے. ہمیں اس کی پیاس کو اب بجھانے کے لیے اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہوگا. ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کی 19واں باب اور اس کی 29ویں آیت کو، وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عبرانی زبان میں ہومت جو ان سے وہ کہا گیا ہے اس کو، اور یونانی زبان میں اوکسوس جو ہے لفظ یوز کیا گیا ہے. یہ ایک ایسی وائن ہوتی تھی جس کو جو ان سے جس کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا، اور اس کی کمپوزیشن آج ہم نہیں سیکھیں گے. اس میں ادر کمپوننٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے تھے، اور یہ ڈرنک دیا جاتا تھا ان لوگوں کو تاکہ ان کی تکلیف جو ان سی ہے جب وہ اذیت کے اندر ہیں تو وہ دور ہو سکے، اور اپنے جو ان سی جب اذیت دور ہوگی اور یہ ان کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی تھی، اور اس غنودگی کے اندر ہی جو ان سی ہے ان کی موت جو ہے وہ واقع ہونے کے چانسز بڑھ جاتے تھے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کلام خدا نے ہمیں سکھایا کہ میرا اور آپ کا مسیح جو ہے وہ یہ سب باتیں جانتا ہے. وہ جب اسے چسایا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتا. وہ جس مقصد کے لیے مصلوب ہو رہا ہے، وہ جس مقصد کے لیے جسم اختیار کرتا ہے، وہ مقصد اب پورا ہونے کو ہے. یہ مقصد، یہ قربانی جو ہے وہ ہمارے لیے ادا کی گئی، اور وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں جب یہ جان لیتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے، میں پیاسا ہوں، ڈپساؤ آئی تھرسٹ. کلام خدا ہم سب کو جو ہے اپنے کلام کے وسیلے سے برکتوں پر برکتیں دے، تاکہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. آمین.